زمین دوست ہو گئے، زمین کے اندر چلے گئے. ان کا بھی پروگرام ہوا کرتا تھا. یہ بھی زندہ تھے. یہ جتنے مزارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی زندہ تھے. یہ بھی ہوش حواس رکھا کرتے تھے. یہ بھی اچھے برے کی تمیز رکھا کرتے تھے. یہ بھی نمازیں پڑھتے تھے. یہ بھی اچھے کام کیا کرتے تھے. بعض ایسے تھے جو گناہ بھی کیا کرتے تھے. گناہوں کے ان کے ساتھ معمولات بھی ہوتے تھے. گناہ بھی کرتے تھے. مگر ان کے ساتھ ان کی عمارتیں، ان کے پیسے، ان کی دولت، ان کی شہرت ان کے ساتھ گئی کیا؟ کوئی چیز نہیں گئی. ان کے ساتھ کیا گئے؟ ان کے اعمال صالحہ، جو اچھے اعمال تھے وہ ان کے ساتھ گئے. انہوں نے جو برائیاں کی تھی وہ برائیاں ان کے ساتھ گئی. اب وہ اللہ کے یہاں دنیا میں اسٹیج لگا ہوا ہے، اس کے اوپر اسٹیج پہ یہ بھی پروگرام کرتے تھے. جیسے میں نے آپ سے کہا ان کے وقت بھی میزان لگا ہوا تھا. میزان کے اندر جو ہے ساری چیزیں تھی، پیمانہ لگا ہوا تھا اور ساری چیزیں تھی. تو کوئی لے کے آگے اس میں نیکی ڈالتا تھا، سیدھے پلے کے اندر نیکی پڑتی ہے، بائیں پلے میں برائی پڑتی ہے. تو کوئی لا کر نیکی ڈالتا تھا پلے میں، کوئی بایاں پلہ بھرتا تھا، کوئی سیدھا پلہ بھرتا تھا، کوئی بایاں پلہ بھرتا تھا. اور اس کو ترازو کو ٹھہرایا کب جائے گا؟ میزان کو اٹھایا کب جائے گا؟ حشر کا میں جب بقا ہوگا تو اس کو اٹھایا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا کیا تھا، اچھا عمل کیا تھا یا برا عمل کیا تھا. اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ عنایات ہیں، مولا تعالیٰ کے لیے، مولا تعالیٰ کے پاس اس کے لیے فضل کے فیصلے ہیں. برا عمل کیا کرتا تھا تو جہنم کے دردناک عذاب اس کا انتظار کر رہے ہیں. دردناک عذاب انتظار کر رہے ہیں. ہم سارے کے سارے تجارتی ذہن رکھتے ہیں، نفع نقصان خوب جانتے ہیں. کوئی آپ کو کہہ دے کہ بھئی یہ لینے سے فائدہ ہوتا تو آپ فوراً سے اس کو دیکھیں گے، پرکھیں گے سارے معاملات. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج آپ لے لیتے ہیں، 4 دن کے بعد میں اس کی ویلیو ہونے والی ہے تو آپ گر پڑ کے اس کو لے لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ بولے آپ ٹائٹ ہو جائیں گے اگر یہ لے لیں گے، آپ کے پاس پیسے کی کمی آ جائے گی، آپ جو ہے پریشانی کے اندر آ گئے، تب بھی آپ اس کو لے رہے ہیں. بولے یہ پریشانی میں سنبھال لوں گا مگر آگے میں اس کی راحتیں دیکھ رہا ہوں، آگے میں اس کی راحتیں. ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں نا کہ آگے اس سے جو ہے آنے والا جو فیوچر ہوگا ہمارا بڑا روشن ہوگا، یہ چیز لے لیتے ہیں. تو خدا کی قسم اپنے آخرت کے فیوچر کو بھی سوچیے. دنیا میں آج آپ کو کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، برائی سے بچنے کے لیے، برا حرام کمانے کے لیے آج آپ تکلیف اٹھا لیجئے. کل آپ کے لیے راحتوں کا سامان، کل آپ کا فیوچر حشر کا روشن رہے گا. تو اللہ اس کے رسول کی ہم کو اطاعت کرنا ہے. اور صحابہ خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمایا کرتے. صحابہ خوب اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حکم فرماتے صحابہ اس پر گامزن ہو جاتے. اطلاق نہیں تھی ابھی ہوئی تھی شراب، اطلاق نہیں ہوتے، اطلاق حکم نہیں آیا تھا شراب حرام ہے تو شراب عام تھی. اب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، سرکار نے فرمایا شراب حرام کر دی گئی ہے، تو صحابہ نے کیا کیا؟ بھئی دیکھیے اطاعت کیسی ہوتی ہے، فرما برداری. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادی لگانے والے نے منادی لگائی کہ آج سے شراب حرام کر دیا گیا ہے، جس کے زیادہ پینے سے نشہ آتا ہے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام. اب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان آیا تو بعض لوگ ایسے تھے ان کے منہ میں جو ہے شراب موجود تھی، منادی سن رہے تھے، گھر میں وہ شراب پی رہے تھے، ان کے منہ میں شراب تھی. منہ کے اندر جو شراب ہے وہ حلال ہے، کیونکہ منہ کے باہر جو شراب ہے وہ حرام ہے. منہ کے باہر جو شراب ہے وہ حرام ہے، منہ کے اندر جو شراب ہے وہ حلال ہے. کیونکہ ابھی اطلاع جب حکم ہوا تو وہ منہ میں تھی، منہ میں رہنے کے بعد میں حکم ہوا کہ شراب حرام ہے تو وہ تو گھٹ لے سکتے تھے. مگر صحابہ کے قربان جائیں کیا کیفیت تھی، وہ لوگ انگلیاں ڈال کر اپنا پیٹ خالی کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا ہے، لہذا ہم اس خطئی طور پہ جو ہے ہم اس کو نہیں پئیں گے. سونا سب پہن سکتے تھے، سارے معاملات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سونا حرام ہے. ایک صحابی رسول آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو حرام قرار دیا. اب وہ صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی سونے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے سے منہ پھیر لیتے. اللہ اکبر، سونے کی انگوٹھی پہن کے آئے، سرکار چہرہ پھیر رہے. وہ ادھر سے آتے ہیں، سرکار ادھر چہرہ پھیر لیتے ہیں. صحابہ سے عرض کرتے ہیں یا بھائی بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے چہرہ پھیر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم
کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ سونا مرد کے لیے حرام اور تم وہ چیز پہنے ہوئے، اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے چہرہ پھیر لی. تو صحابہ رسول باہر نکلتے ہیں، اپنے ہاتھ کو ایسے جھٹکتے ہیں، ایسے جھٹکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگایا اس میں، اپنے ہاتھ کو جھٹک رہے ہیں، بہت ساری دیر جھٹکی، اس کے بعد انگوٹھی نکل کے نیچے گر گئی. اب اس کے بعد وہ جانے لگے تو صحابہ نے عرض کیا، جو دوسرے صحابی تھے وہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے، تمہاری بیوی کے لیے حلال ہے، تمہارے لیے حرام ہے اور تمہاری بیوی کے لیے حلال ہے، لے جاؤ اپنی بیوی کو دے دو. فرماتے ہیں محبوب جس سے چہرہ پھیر لے وہ چیز کو میں کیسے لے جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے چہرہ پھیر لیتے ہیں وہ چیز کو کیسے لے جاؤں؟ قطعی طور پہ نہیں. روایت میں آتا. اور دیانتداری کیسی تھی کہ کسی صحابی نے اس کو اٹھایا نہیں، وہ پاؤں میں آ کے زمین کے اندر پھنس گئی مگر کسی نے اس انگوٹھی کو اٹھایا نہیں. تو اطاعت فرما برداری رب تعالیٰ کی ایسی ہوتی تھی، صحابہ ایسی اطاعت و فرما برداری فرمایا کرتے. آج ہمیں کیا ہوا ہے؟ آج ہم پہ مشکلات آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں مشکلات؟ کیونکہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم پہ آج شکنجے کسے جا رہے ہیں. کل تک جو معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کی سرپرستی کو اپنے سر سے ہٹا دیا، جس کی وجہ سے آج ہم قسمہ پرسیوں میں مبتلا ہو گئے، آج پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. صحابہ کی طرف صرف یہ صحابہ کے واقعات سنتے ہیں، تابعین کے واقعات سنتے ہیں، تبع تابعین کے واقعات سنتے ہیں، اولیاء اللہ کی اطاعت کے واقعات سنتے ہیں. ہم سارے اب یہ کیفیت ہوگی صرف سننے کے واسطے ہے بھائی. عمل ہم جو دل میں آئے گا وہی عمل کریں گے. بھائی دیکھیے قطعی طور پہ آپ کو آزادانہ چھوڑا نہیں گیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں، نہیں. ایک دن جواب کا ہے. آپ کوئی عمل کر لیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ایک دن جواب کا. یہ جو آپ کی زبان ہے نا جس سے آپ بولتے ہیں وہی اللہ کے سامنے بول اٹھے گی کہ میرے سے ایسی بد کلامی کرایا کرتا تھا، بد کلامی کرایا کرتا تھا. زبان خود بول اٹھے گی، آنکھ بول اٹھیں گے، ہاتھ بول اٹھیں گے. آج برائی دیکھ رہے ہیں نا، کل بروز محشر یہی آنکھ آپ کی اللہ کے یہاں شکایت کرے گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسی لعنتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے. تو یہ ساری باتیں ہوں گی، یہ سارے معاملات ہوں گے. تو یہ باتوں کو سمجھے، عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ایسی نہیں ہوتا. ہم ایسے سمجھ لیں ایسی زندگی گزار لیں گے، ایسی معمولات ہیں، ہم ایسے کپڑے پہن لیں گے، ہم ایسی ٹوپی پہن لیں گے، ہم ایسی چپل پہن لیں گے. نہیں، آپ کو ایک زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واطیع اللہ واطیع الرسول، اطاعت جو فرما برداری ہوتی ہے، تو محبوب پاک علیہ السلام کے طریق پہ عمل کرنا شروع کر دیں. ایک صحابی رسول تھے، ان کے بڑے گہنے بال تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کی مانگ نکالا کرتے، بیچ کی مانگ